والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا۔ عالم ارواح نے جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں بلکہ آپ ہیں۔ لیکن جب دنیا میں آئے تو اپنے اس عہد کو، اپنے اس وعدے کو بھول گئے اور خواب و غفلت کی زندگی کو ترجیح دی، اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو ترجیح دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، ان لوگوں نے اس رشتہ داری کو توڑ دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کرتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا گھر یعنی یوم آخرت میں جو ان کو گھر ملے گا وہ برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو پھیلا دیتے ہیں، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ اس میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹوں میں، بازاروں میں دو آدمی آتے ہیں، ایک ہی مالیت لے کر آتے ہیں اور دونوں باصلاحیت، ذہین، عقل مند اور اچھی حسن تدبیر کے ساتھ دکانداری کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک کے ذریعہ معاش کو مؤثر بنا دیا کہ وہ اس کے لیے نفع مند ہے، نفع بخش ہے، اور دوسرے کے لیے اللہ نے اس کا ذریعہ معاش غیر مؤثر کر دیا کہ اس کو کوئی نفع نہیں ہو رہا، کسی قسم کا اس کو کوئی نفع ہی نہیں ہو رہا۔ بہرحال اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ مضمون ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق اللہ دیتے ہیں۔ بڑی بڑی فیکٹریاں ڈوب جاتی ہیں، بڑے بڑے کارخانے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین اچھی تدبیر کرتے ہیں، لیکن جب نقصان ہوتا ہے تو اپنا سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی اچھی عمدہ تدبیر کی اور ہمیں رزق نہیں ملا، نفع نہیں ملا، مالیت نہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر خوش ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ نے اسے دیکھا اور لوگوں سے کہا، لوگوں اس مرے ہوئے چھوٹے سے بچے کی آپ کے ہاں کوئی قدر، کوئی قیمت؟ سب نے کہا بالکل قطعاً کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہارے لیے بے قیمت، بے وقعت ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت اس مرے ہوئے بچے کی جو آپ کے ہاں نہیں ہے اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ دنیا اس سے بھی بدتر ہے۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خاص نشانی کیوں نہیں اترتی. یعنی کہ ان کا ایک مطالبہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے آپ اس کو سونے کا بناؤ، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. تو اللہ کریم نے اپنے رسول سے، آپ سن چکے ہیں درسوں میں، پچھلے درسوں میں بات گزر چکی ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ کی ڈیوٹی معجزات دکھانا نہیں ہے، آپ کا صرف ایک کام ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرا دو، ہدایت کی بات بتا دو، ہدایت کا راستہ بتا دو. اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کریں یا ہدایت سے منہ موڑ لیں. قل ان اللہ یضل من یشاء، آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور رجوع کرنے والے کو اللہ کریم اپنی طرف ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں. ایسے نہیں ہے، دیکھو بات ہے من اناب، رجوع کرنے والے کو اللہ اپنی طرف ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. جس دل میں طلب نہ ہو، خواہش نہ ہو اللہ کو بلانے کی، یاد کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہے، سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.